السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا بھر میں ہر ملک میں بہت سے مقامات اور تفریح گاہیں قابل دید ہوتی ہیں اور سیاح انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان قابل دید مقامات میں سے ایک مقام پیرس جو فرانس میں واقع ہے۔ پیرس میں ناقابل فراموش عمارتیں بھی ہیں، لیکن ایک لاجواب چیز ہے جس کو ہم ایفل ٹاور کہتے ہیں۔ عمارتیں کسی بھی ملک کی ثقافت اور تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی ملک کی ثقافت اور تہذیب کا اندازہ لگانا ہو تو وہاں عمارتوں کے بارے میں جاننے اور قوم کے بارے میں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے کئی ممالک میں مختلف انداز میں کئی یادگار عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں جو ان ممالک کی پہچان بن گئی ہیں۔ دنیا ایسی یادگار اور خوبصورت عمارتوں سے بھری پڑی ہے جو صدیوں سے ہر دور کی نسل کو مسحور اور حیران کرتی رہی ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت میں بھی ایک ایسا ہی شاہکار موجود ہے جس کو ایفل ٹاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا شمار بھی کئی سالوں تک 7 ونڈرز میں ہوتا رہا۔ یہ ٹاور لوہے سے بنے ایک مینار کا نام ہے جو فرانس کے شہر پیرس میں دریائے سین کے کنارے واقع ہے۔ 1889 میں ایفل ٹاور کی رونمائی انقلاب فرانس کے 100 سالہ جشن کے موقع پر ہوئی۔ اسے 100 سالہ تقاریب کے موقع پر ہونے والی نمائش کے گیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ایفل ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا اس وقت پیرس کے تقریباً 300 مصوروں اور دانشوروں نے مخالفت کی اور احتجاج بھی منظم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دیو ہیکل ٹائپ کے ٹاور کی تعمیر فضول ہے۔ لیکن آج یہ ٹاور دنیا میں فرانس کی سب سے زیادہ مشہور و معروف یادگار ہے۔ فرانس کی ایک شان ہے یہ۔ اس کا شمار دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے احتجاج کے بعد یہ طے پایا تھا کہ اس کو صرف 20 سال تک رکھیں گے، اس کے بعد منہدم کر دیں گے، یعنی ایفل ٹاور کے ٹکڑے ٹکڑے نکال دیں گے، الگ کر دیں گے۔ چند سالوں بعد یہ ارادہ منسوخ کر دیا گیا کیونکہ کچھ ہی دنوں میں ریڈیو ایجاد ہوا تو کسی اونچی عمارت کی ضرورت تھی ریڈیو کے ٹاورز کو نصب کرنے کے لیے، لہٰذا اس کو ایفل ٹاور پر نصب کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پیرس کی حفاظت کے لیے کیمرے بھی ایفل ٹاور کے اوپر نصب کیے گئے ہیں۔ ایفل ٹاور کی مدد سے وہ دشمنوں سے محفوظ رہے۔ جب فرانس کی دوسرے ممالک سے جنگ ہوئی تو اس لڑائی میں کیمروں کی مدد سے اور وہاں کے ٹرانسمیٹرز کی مدد سے یہ فرانس کو فائدہ پہنچا۔ تو اس لڑائی میں فرانس کامیاب ہوا تو اس وقت ایفل ٹاور کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ہر 7 سال بعد ایفل ٹاور کو نئے سرے سے سجایا جاتا ہے، رنگ اور صاف صفائی اور ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ تقریباً 60 ٹن رنگ درکار ہوتا ہے۔ ایفل ٹاور کو 1889 میں مکمل ہونے کے بعد تقریباً 41 ایئرز تک دنیا کا بلند ترین مینار کا اعزاز حاصل ہوتا رہا، یعنی 7 ونڈرز میں اس کا بھی شمار ہوا۔ 1930 میں نیو یارک امریکہ میں ایک بلند عمارت کرائسلر بلڈنگ نے ایفل ٹاور سے اعزاز اور مقام چھین لیا۔ تاہم پھر ایک دلچسپ موڑ آیا جب ایفل ٹاور کے اوپر براڈ کاسٹنگ ایریل تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو اس تعمیر کے بعد ایفل ٹاور پھر دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شمار ہونے لگا۔ ایفل ٹاور کرائسلر بلڈنگ سے 5.2 میٹر یعنی 17 فٹ بلند ہے۔ ایک سال بعد 1931 میں نیو یارک نے پھر ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کی۔ ایمپائر اسٹیٹ کے نام سے تعمیر کیا گیا۔ 443 میٹر کے ساتھ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ایفل ٹاور سے 19 میٹر بلند ہے۔ اس کے بعد دنیا میں اس سے زیادہ بلند کئی عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں، تاہم خوبصورتی اور انفرادیت کے لحاظ سے ایفل ٹاور کا کوئی ثانی نہیں۔ اس ویڈیو کو میں یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں۔ میری دوسری ویڈیو ایفل ٹاور کی تفصیل اور مزید معلومات ایفل ٹاور پارٹ 2 میں پیش کروں گی۔ بھولیے گا مت، پارٹ 2 ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ دوسرے پارٹ کو
بھی دیکھ سکیں گے اور لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے ویڈیوز کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔